بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ برہن ممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ کے تحت جاری ورچوئل ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کا بہت دل چاہ رہا ہوگا اسکول جائیں، اپنے اساتذہ اور ساتھیوں سے ملیں، ہے نا؟ مگر فی الحال آپ گھر پر ہی رہ کر ایڈوکیشنل ویڈیوز کی مدد سے اپنی پڑھائی جاری رکھیں، اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد ملیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن۔ آج ہم ہشتم جماعت میں تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ کی درسی کتاب کی مدد سے۔ سبق کا نام ہے یورپ اور بھارت۔ ہم نے موضوع کو آسان، دلچسپ اور اثر انگیز بنا کر پیش کرنے کی پوری کوشش کی ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ یہ عمل ایک طرفہ نہ ہو۔ اس لیے آپ بھی موضوع کے مطابق اپنے تجربات، مشاہدات اور پیشکش سے متعلق اپنے خیالات ہمیں ضرور بتائیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں اس ایڈریس پر ای میل بھیج سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے اور کچھ نیا جاننے سے پہلے آئیے اپنی سابقہ معلومات کو تازہ کر لیتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں تاریخ کسے کہتے ہیں، پنجم جماعت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ زمانہ ماضی میں ہونے والے واقعات کو سمجھ لینے کی سائنس کو تاریخ کہتے ہیں۔ تو تاریخ ایک سائنس ہے۔ تاریخ صرف خیالی بنیاد پر نہیں لکھی جاتی۔ ثبوتوں کو اچھی طرح جانچا پرکھا جاتا ہے۔ کسوٹی پر کھرے اترنے والے ثبوتوں کی بنیاد پر ماضی کے واقعات کو ترتیب وار جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی کو سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ تو ماضی کے واقعات کو سلسلے وار ترتیب سے تحریر کرنا تاریخ ہے۔ مگر یہ سارے واقعات اچھی طرح ہم سمجھ سکیں، اس لیے مورخین نے تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ تاریخ کے یہ ادوار عہد قدیم، عہد وسطیٰ اور عہد جدید ہیں۔ ہم نے چھٹی اور ساتویں جماعت میں بالترتیب عہد قدیم اور عہد وسطیٰ کے بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اور اس سال ہم یعنی 8ویں جماعت میں جدید دور کے بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے۔ ایک بات آپ کو یاد دلا دیں کہ ہر ملک کی تاریخ میں عہد وسطیٰ کا زمانہ جدا جدا ہے۔ بھارت کے عہد وسطیٰ کی ابتدا 9ویں صدی میں ہوئی اور 18ویں صدی عیسوی کے اواخر میں یہ عہد ختم ہوا۔ یورپ کے عہد وسطیٰ کا زمانہ
5वीं सदी ईस्वी से 15वीं सदी ईस्वी तक फैला हुआ है। इस साबका मालूमात की रोशनी में आइए शुरू करते हैं आज का सबक। यूरोप और भारत। सबक के अहम निकात पर एक नजर डालते हैं। निशातुस्सानिया का दौर, मजहबी इस्लाह की तहरीक, जुग्राफियाई दरियाफ्तें, यूरोप में फिक्री इनकलाब, सियासी शोबे में इनकलाब, सनती इनकलाब, इसके साथ ही सरमायादारी, नौआबादियात और साम्राज्यत। आज हम निशातुस्सानिया का दौर और मजहबी इस्लाह की तहरीक के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। निशातुस्सानिया के दौर को समझने से पहले एक ज़रूरी बात। अक्सर तुलबा मुल्क और बर-ए-आज़म में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई ऐसे भी हैं जो जल्दबाजी में यूरोप को ही एक मुल्क समझते हैं। तो यूरोप क्या है? यूरोप एक बर-ए-आज़म है। बर-ए-आज़मों के नामों से तो आप वाकिफ हैं। एक बार इन नामों को दोहराते हैं। बर-ए-आज़म एशिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये है बर-ए-आज़म। तो यूरोप एक बर-ए-आज़म है और हमारा मुल्क भारत बर-ए-आज़म एशिया में है। तो भारत एक मुल्क है बर-ए-आज़म एशिया में और यूरोप एक बर-ए-आज़म है। तो ये है बर-ए-आज़म एशिया और बर-ए-आज़म एशिया में हमारा मुल्क भारत। कई और ममालिक भी बर-ए-आज़म एशिया में हैं। कुछ के नाम तो आप भी जानते हैं। परचम से आप पहचान सकते हैं ये कौन से ममालिक हैं? मलेशिया, पाकिस्तान, कुवैत, चीन, भारत और इनके अलावा कई और ममालिक बर-ए-आज़म एशिया में हैं। इसी तरह बर-ए-आज़म यूरोप में भी कई ममालिक हैं। कई यूरोपियन कंट्रीज के नामों से तो आप भी वाकिफ हैं। तुर्की, इंग्लिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड और भी कई ममालिक। तो क्या आप जानते हैं यूरोप में कुल कितने ममालिक हैं और कौन कौन से? आहा, ये हम आपको नहीं बताएंगे। ये आपको खुद मालूम करना है कि यूरोप में कुल कितने ममालिक हैं और कौन कौन से। ये आपके लिए अमली काम है। आप मालूम कीजिए और फहरिस्त बना लीजिए। तो आप इस तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूरोपीय ममालिक के नामों की फहरिस्त तैयार कीजिए और हमें ईमेल कीजिए। देखते हैं किस स्कूल से हमें पहले जवाब मिलता है। यूरोपीय ममालिक ही की तरह आप बर-ए-आज़म एशिया के ममालिक की भी फहरिस्त तैयार कर सकते हैं। ओके, तो अब तो उम्मीद है
اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے ملک اور بر اعظم میں. ہم بات کر رہے ہیں یورپ اور بھارت کی. نقشے میں آپ نے دیکھا کہ بھارت اور یورپ دونوں کافی فاصلے پر واقع ہیں. بھارت اور یورپ کے درمیان فاصلہ تقریباً 6590 کلومیٹر ہے. اور ہم اگر بھارت سے یورپ جانا چاہیں ہوائی جہاز سے تو ہمارا یہ سفر تقریباً 8 گھنٹے 53 منٹ کا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود یورپ میں وقوع پذیر تبدیلیوں کے اثرات بھارت پر ہوئے. دراصل 17ویں صدی میں کئی یورپین قومیں بھارت آئیں. ان میں ڈچ، فرانسیسی اور انگریز تاجر شامل تھے. لہذا مغربی دنیا میں ہونے والی مختلف تبدیلیوں سے بھارت کا متاثر ہونا فطری عمل تھا. جدید دور میں یورپ میں ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات بھارت پر مرتب ہو رہے تھے. اس وجہ سے جدید بھارت کی تاریخ کے عہد کا مطالعہ کرتے وقت اس وقت کے یورپ میں وقوع پذیر واقعات کا مطالعہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے. یورپ کے ان واقعات میں بہت اہم ہے نشاط الثانیہ کا دور. آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نشاط الثانیہ کا دور. یورپ کی تاریخ میں عہد وسطیٰ کے آخری مرحلے یعنی 13ویں صدی سے 16ویں صدی میں احیاء علوم، مذہبی اصلاح کی تحریک اور جغرافیائی دریافتوں جیسے واقعات کی وجہ سے جدید دور کی بنیاد پڑی. ہم نے شروعات ہی میں آپ سے کہا کہ یورپ میں عہد وسطیٰ کا زمانہ 5ویں صدی سے 15ویں صدی عیسوی کا ہے. 13ویں صدی یعنی عہد وسطیٰ کا آخری مرحلہ. تو 13ویں صدی سے 16ویں صدی میں یورپ کی تاریخ میں احیاء علوم. کیا مطلب ہے احیاء علوم کا؟ احیاء اکثر یہ لفظ زبر کے ساتھ بھی بولا اور لکھا جاتا ہے، مگر لغت میں آپ دیکھیں تو یہ لفظ زیر کے ساتھ آپ کو ملے گا. احیاء کا مطلب ہے زندہ کرنا، جان ڈالنا، کسی چیز کو دوبارہ رائج کرنا. اور احیاء علوم یعنی نئے علوم کا رائج ہونا. 13ویں صدی سے 16ویں صدی عیسوی میں روایتی علوم، توہم پرستی اور اندھی تقلید پر تنقید ہونے لگی. سائنسدانوں نے قوت مشاہدہ اور تجربات کی بنیاد پر ایسی باتوں سے پردہ اٹھایا جو اب تک راز تھی. فزکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی جسے ہم علم فلکیات کہتے ہیں وغیرہ علوم کو فروغ ہوا. ساتھ ہی ساتھ مذہبی اصلاح کی تحریک شروع ہوئی. نئے نئے ممالک دریافت ہوئے، نئے نئے راستے دریافت ہوئے. تو ان تمام واقعات کی وجہ سے جدید دور کی بنیاد پڑی. اسی بنا پر اس دور کو نشاط الثانیہ کا دور کہتے ہیں.
سب سے پہلے ہم نشاط الثانیہ کے لفظی مطلب کو جانیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ نشاط الثانیہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور آخر میں ہم اس کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نشاط الثانیہ کو انگریزی میں رینیسانس کہتے ہیں۔ یہ ایک فرینچ لفظ ہے جس کا مطلب ہے ری برتھ۔ فرانسیسی میں اس کا پروننسیشن کچھ اس طرح ہے، Renaissance. Renaissance. رینیسانس لفظ دراصل ایک اٹالین لفظ رینیسیمنٹو سے ماخوذ ہے۔ رینیسیمنٹو دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ری اینڈ ناسیو۔ ری مینس اگین، ناسیو مینس بی بورن۔ تو اردو میں رینیسانس کا مطلب تشکیل نو یا زندگی نو ہے۔ نشاط الثانیہ یہ لفظ بھی دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، نشاط یعنی آغاز، ثانیہ یعنی پل، لحظہ۔ تو نشاط الثانیہ دراصل نئے دور کی شروعات، ایک تغیر، کسی قوم یا ملک کا از سر نو ترقی کرنا نشاط الثانیہ کہلاتا ہے۔ تو نشاط الثانیہ کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ نشاط الثانیہ کے دور میں یورپ میں فنون لطیفہ، فن تعمیر، فلسفہ، ان شعبوں میں یونانی اور رومی روایات نے دوبارہ زندگی پائی۔ اس سے ہمہ جہت ترقی کو تحریک ملی اور تاریخی عالم میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ نشاط الثانیہ کی ابتدا کس ملک سے ہوئی؟ ملک اٹلی ان تمام تبدیلیوں کا اہم مرکز تھا۔ نشاط الثانیہ کی شروعات ہوئی اٹلی کے مشہور شہر فلورنس سے۔ اٹلی کا یہ مشہور شہر فلورنس اٹلی کے جہاز رانوں نے ایشیا اور یورپ کے ملکوں سے تجارت کرنا شروع کیا۔ اٹلی کے اکثر شہر اس تجارت کی وجہ سے ترقی کر کے خوشحال ہو گئے۔ اس طرح تاجروں کا ایک طبقہ وجود میں آیا۔ اس طبقے نے فنون لطیفہ کی سرپرستی کی۔ نشاط الثانیہ کے دور میں یورپ میں فنون لطیفہ، فن تعمیر، فلسفہ وغیرہ کے شعبوں میں یونانی اور رومی روایات نے دوبارہ زندگی پائی۔ 15ویں صدی کے یورپ پر مذہب کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ 13ویں صدی عیسوی سے زندگی کے تمام شعبوں میں تبدیلی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ نشاط الثانیہ زندگی کے تمام شعبوں کو وسعت دینے والی ہمہ گیر تحریک تھی۔ اس کے اثرات کسی ایک شعبے پر نہیں بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں پر دکھائی دیتے ہیں، جیسے فلسفہ، ادب، سائنس، فن تعمیر، سنگ تراشی، مصوری، موسیقی،
اور دیگر فنون لطیفہ پر نشاط الثانیہ کے اثرات ہمیں صاف دکھائی دیتے ہیں۔ نشاط الثانیہ نے ان تمام شعبوں میں نئے نقش و نگار ابھارے۔ نشاط الثانیہ کے دور میں انسان دوستی کو فروغ حاصل ہوا۔ انسان کا دوسرے انسانوں کے تئیں زاویہ تبدیل ہوا۔ انسان کے بارے میں یہ نیا یقین پیدا ہوا کہ اس کے پاس اچھائی، برائی اور صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والی عقل موجود ہے۔ انسان اپنی زندگی کا خود معمار ہے اور جذبات و خواہشات انسانی فطرت کا تقاضا ہیں۔ لہٰذا اس دور کے فنون لطیفہ میں ہمیں انسانی جذبات اور خواہشات کی عکاسی صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح اس دور میں اب مذہب کی بجائے انسان تمام افکار و خیالات کا مرکز و محور بن گیا۔ نشاط الثانیہ کا سب سے اہم اصول انسانیت اور انسان دوستی تھا۔ نشاط الثانیہ کی تحریک نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ نشاط الثانیہ کی تحریک کی بدولت مختلف شعبوں میں نئے طرز نے فروغ پایا۔ اور یہ فرق ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے عہد وسطیٰ کے فنون میں اور نشاط الثانیہ کے دور کے فنون لطیفہ میں۔ نشاط الثانیہ کے عہد میں فنون لطیفہ اور ادب کے ذریعے انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی ہونے لگی۔ ہمیں علم، سائنس اور مختلف فنون کے شعبوں میں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے نشاط الثانیہ کے دور کے فنکاروں کے کارناموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ فن تعمیر ہو یا فن مصوری، فنکاری کے یہ خوبصورت نمونے نشاط الثانیہ کے دور کی یادگار ہیں۔ ان میں انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی بڑے ہی خوبصورت انداز میں جھلکتی ہے۔ سنگ تراشی ہو یا اسٹینڈ گلاس ورک۔ اسٹینڈ گلاس ورک کے متعلق کبھی آپ نے سنا ہے یا اس فن کے نمونے آپ نے دیکھے ہیں؟ شیشے کے رنگین ٹکڑوں کو جوڑ کر خوبصورت تصویر بنائی جاتی ہے۔ اکثر گرجا گھروں میں یہ کام دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دور میں ہر جگہ انسان اور انسانی جذبات مرکزی حیثیت میں دکھائی دیتے ہیں۔ نشاط الثانیہ کے دور کی ترقی کا تصور لیونارڈو ڈا ونچی کی مثال کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اسے نشاط الثانیہ کے دور کی ہشت پہلو شخصیت مانا جاتا ہے۔ ہشت پہلو شخصیت یعنی وہ کسی ایک فن میں ماہر نہیں تھے، بلکہ وہ سنگ تراشی، فن تعمیر، ریاضی، انجینئرنگ، موسیقی،
فلکیات جیسے مختلف علوم و فنون میں ماہر تھے، لیکن انہیں مصور کی حیثیت سے عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ ان کی مونالیزا اور دی لاسٹ سپر نامی پینٹنگ لافانی ہیں۔ لیونارڈو ڈاونچی کی مشہور زمانہ پینٹنگ مونالیزا نشاط الثانیہ کے دور کی ماسٹر پیس، ایک شاہکار ہے۔ اپنی مسکراہٹ کے لیے مشہور مونالیزا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا بیسٹ نون، موسٹ وزٹڈ، دا موسٹ ریٹن اباؤٹ، دا موسٹ سنگ اباؤٹ ورک آف آرٹ ان دا ورلڈ۔ مونالیزا کے متعلق سن کر یقیناً آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ لیونارڈو ڈاونچی کے اس شاہکار کو دیکھیں۔ اس کے لیے ہمیں پیرس جانا ہوگا۔ پیرس کے لور میوزیم میں مونالیزا کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ ایک معلومات کے مطابق سن 2017 میں تقریباً 8.1 ملین وزٹرز نے لور میوزیم کی سیر کی۔ مونالیزا کے علاوہ ڈاونچی کی دوسری پینٹنگ دی لاسٹ سپر بھی کافی مشہور ہے۔ اس دور کے مجسمہ سازوں میں ایک اٹالین مجسمہ ساز اور مصور مائیکل اینجلو کا نام کافی مشہور ہے۔ مائیکل اینجلو نے اس دور میں فن اور فنکاروں کو دیکھنے کے سماج کے نظریے کو بدلا۔ مائیکل اینجلو کی مجسمہ سازی کے نمونے ٹومب آف پوپ جولیس II میں دکھائی دیتے ہیں، جو سینٹ پیٹرز بیسیلیکا ویٹیکن سٹی میں ہے۔ ویٹیکن سٹی کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ ہیڈ کوارٹر ہے رومن کیتھولک چرچ کا۔ پتہ نشاط الثانیہ کے دور کی ایک اور خاص بات کیا تھی؟ نشاط الثانیہ کے دور میں ایسا ادب تخلیق ہونے لگا جسے عوام سمجھ سکیں۔ اس دور کے ادیبوں میں ولیم شیکسپیئر کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ اس دور کی ایک بہت اچھی اور اہم بات یہ ہوئی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک علم و ادب کی رسائی ہونے لگی، اور یہ ممکن ہوا چھپائی کی مشین کی ایجاد سے۔ تقریباً 1450 میں جرمنی کے جوہانس گٹنبرگ نے چھپائی کی مشین ایجاد کی۔ چھاپا کھانے کی ایجاد کی وجہ سے سماج میں ہر فرد تک نئے افکار، نئے تصورات اور علوم پہنچنے لگے۔ گٹنبرگ کی چھپائی کی مشین اس دور کی ایک اہم ایجاد ہے۔ ہم نے ابھی تفصیل سے نشاط الثانیہ کے دور کی ایک اہم ایجاد یعنی چھپائی کی مشین کے متعلق تفصیل سے معلومات حاصل کی۔ گٹنبرگ کے چھاپا کھانے کے ایجاد ہونے کی وجہ سے سماج میں ہر فرد تک نئے افکار، نئے تصورات اور علوم کا پہنچنا ممکن ہو گیا۔ فنون لطیفہ کی طرح سائنس کے شعبے میں بھی نشاط الثانیہ کے اثرات ظاہر ہوئے۔ سائنسداں قوت مشاہدہ اور تجربات کی بنیاد پر قدرت کے گہرے رازوں پر سے پردے اٹھانے لگے۔ ان میں کوپرنکس، اور گیلیلیو کے نام اہم ہیں۔
اس دور میں فزکس، کیمسٹری اور ایسٹرونومی یعنی علم فلکیات وغیرہ علوم کو فروغ حاصل ہوا۔ نشاط الثانیہ کے دور میں روایتی علوم، توہم پرستی، اندھی عقیدت اور پرانے رسم و رواج وغیرہ پر تنقید ہونے لگی۔ نشاط الثانیہ کے دور کو نئے علوم کی صبح کا دور کہا جا سکتا ہے۔ تو جو کچھ معلومات آج ہم نے حاصل کی، آئیے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا نشاط الثانیہ کا دور۔ یورپ کی تاریخ میں 13ویں صدی سے 16ویں صدی کا دور نشاط الثانیہ کا دور کہلاتا ہے۔ نشاط الثانیہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ رینیسانس۔ اور اردو میں اس کے معنی ہے تشکیل نو یا زندگی نو۔ ابتدا ہوئی نشاط الثانیہ کی اٹلی میں فلورنس نامی شہر سے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ یورپ کے کئی ملکوں میں پھیل گیا۔ نشاط الثانیہ کی تحریک نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ نشاط الثانیہ کے عہد میں ادب اور فنون لطیفہ کے ذریعے انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی ہونے لگی۔ لیونارڈو ڈاونچی کو نشاط الثانیہ کی 8 پہلو شخصیت مانا جاتا ہے۔ ان کی مونالیزا اور دی لاسٹ سپر نامی پینٹنگز لافانی ہیں۔ نشاط الثانیہ کے دور کی ایک اہم ایجاد چھپائی کی مشین۔ یوہانس گٹنبرگ کے چھپائی کی مشین ایجاد کرنے کی وجہ سے سماج میں ہر فرد تک نئے افکار اور علوم پہنچنے لگے۔ شیکسپیئر جیسا عظیم ڈرامہ نگار اور کوپرنیکس، نیز گیلیلیو جیسے ماہر علوم اس دور میں ہو گزرے ہیں۔ تو یہ تھا نشاط الثانیہ کا دور۔ نشاط الثانیہ کے دور میں انسان دوستی کو فروغ حاصل ہوا۔ مذہب کی بجائے انسان تمام افکار و خیالات کا مرکز و محور بن گیا۔ ہمیں علم، سائنس اور مختلف فنون کے شعبوں میں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ نشاط الثانیہ کے بعد تو آج ہم نے یورپ میں وقوع پذیر ہونے والے چند واقعات اور اہم تبدیلیوں کا جائزہ لیا جن کا جدید بھارت کی تشکیل میں اہم حصہ ہے۔ And now it's activity time۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو حوالہ جاتی کتابوں اور انٹرنیٹ کی مدد سے نشاط الثانیہ کے دور کے مشہور مصوروں، ادیبوں، سائنسدانوں کے کارناموں کے بارے میں معلومات اور تصاویر حاصل کر کے جماعت میں پیش کرنا ہے۔ تو آپ جب یہ معلومات حاصل کر لیں تو ہمیں اس ایڈریس پر ای میل بھیج سکتے ہیں۔ Is it okay? Very good۔ تو آج کا سیشن ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔